ناولز بائی علیزہ کے معزز سامعین کو علیزہ کنول کا سلام۔ دوستوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، جہاں رہیں خوش رہیں۔ سب سے پہلے تو آپ سب سے معذرت خواہ ہوں کہ مجھے 2 ناولز جنت کے پتے اور حالم ڈیلیٹ کرنے پڑے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ رائٹر کی طرف سے مجھے اسٹرائک ملی، اس لیے میں اس کو مزید اپلوڈ نہیں کر سکتے تھے۔ چونکہ آپ کا اور میرا غم ایک جیسا ہے، تو اس غم کو بھلانے کے لیے میں ایک اور کتاب کے ساتھ آئی ہوں جس کا نام ہے ہوائی روزے، اور اس کے رائٹر ہیں خاور جمال۔ یہ کتاب ایک فضائی میزبان کی آبیتی ہے۔ خاور جمال PIA میں ایز اے اسٹیورڈ جاب کرتے ہیں۔ اس کتاب میں انہوں نے اپنی جاب سے ریلیٹڈ اپنا مکمل ایکسپیرئنس شیئر کیا ہے۔ اس جاب میں ان کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لوگ کس طرح کے سوالات کرتے ہیں، اور جو لوگ جہاز کی اس منفرد دنیا میں داخل ہونے جا رہے ہیں یا اس جاب کو اپنا پیشہ بنانا چاہتے ہیں، ان کے لیے تمام ہدایات موجود ہیں۔ یہ کتاب مزاح سے بھرپور ہے۔ امید کرتی ہوں کہ میری طرح آپ کو بھی اس فضائی میزبان کی آبیتی بے حد دلچسپ لگے گی۔ مصنف نے اس کتاب کو چھوٹی چھوٹی اقساط میں تقسیم کیا ہے، جو کہ ویڈیو میں ٹائٹل کے طور پر میں آپ کو ساتھ ساتھ شو کرتی رہوں گی۔ تو مسٹر خاور جمال کی اس آبیتی میں میرے ساتھ بنے رہیے اور اس کتاب کو اختتام تک سنیے۔ بڑھتے ہیں پہلی قسط کی جانب، جس کا عنوان ہے فضائے میزبان کا تعارف۔ بھائی، آپ اسی روٹ پر ہوتے ہیں؟ یا اللہ، میں کوئی 37 نمبر ویگن ہوں یا لاہور سے ملتان باراستہ ساہیوال چلنے والی ڈائیو بس ہوں؟ جی نہیں بھائی، میں دوسرے روٹس پر بھی ہوتا ہوں۔ اچھا، آپ ملک سے باہر فلاٹوں پر بھی جاتے ہیں؟ ہاں جی، جاتا ہوں۔ اچھا، پھر آپ کو وہاں باہر نکلنے دیتے ہیں ایئرپورٹ سے؟ نہیں، وہاں ایئرپورٹ پر عملے کو بند کر دیتے ہیں ایک کمرے میں، 2-1 دن بھوکا پیاسا رکھتے ہیں، پھر وطن واپس بھیج دیتے ہیں۔ جی ہاں، فضائی میزبان بیزار سا منہ بنا کر بولتا ہے، کیوں نہیں؟ اچھا، پھر آنکھوں میں ایک حاسدانہ چمک اور نیم خباثتی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا جاتا ہے، یہ ایئر ہاسٹل بھی ساتھ جاتی ہیں آپ کے؟ خیر، یہ تو روزمرہ کے سوالات ہیں، ایسے لوگوں سے پالا پڑتا ہے کہ بس کچھ نہ پوچھیں۔ پاکستان میں آپ کو ڈاکٹر، انجینئر اور بینکر تو بہت ملیں گے، لیکن فضائی میزبان بہت کم۔ دنیا میں بھی یہ تناسب بہت کم ہے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق لاکھوں لوگوں میں سے ایک فضائی میزبان ہوتا ہے۔ ہمیں کچھ مہینوں تک مخصوص تربیتی مراحل سے گزارا جاتا ہے، جس میں مختلف قسم کے ہنگامی حالات سے نمٹنا شامل ہوتا ہے۔ اگر 36,000 فٹ کی بلندی پر آپ کو طبی امداد کی اشد ضرورت پیش آ جاتی ہے، تو خدا کے بعد فضائی میزبان ہی آپ کا واحد سہارا ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر فضا میں بلند ہونے سے پہلے ہی آپ کے جہاز کو حادثے نے آ لیا ہے اور ہنگامی اخراج متوقع ہے، تو امید کی واحد کرن آپ کا فضائی میزبان ہی ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی مسافر خاتون حاملہ ہے اور پیدائش متوقع ہے، تو جب تک جہاز کسی قریب ترین مقام پر اتر نہیں جاتا جہاں ڈاکٹر اور ہسپتال میسر ہوں، آپ کے یہ فضائی میزبان ہی آپ کی دائی ماں ہوتے ہیں۔ چنانچہ اپنے فضائی میزبان سے بنا کر رکھیے، اے نہ ہوئے قدرے ایمرجنسی اچ تانوں جہاز وچ ہی چھڑ جاوے۔ ہن پی تو پیپسی، جنی مرضی۔ معاف کیجیے گا، جذبات میں آ کر دل کی بات لکھ بیٹھا ہوں۔ کہنے کا مقصد ہے، ہر طرح کی صورتحال میں فضائی میزبان آپ کا دوست اور سہارا ہے۔ یہ ایک انتہائی عجیب قسم کی نوکری ہے۔ 9 سے 5 والی نوکری کرنے والے کبھی یہ کام نہیں کر سکتے،
اور نہ کبھی ہم لوگ 9 سے 5 والی نوکری کر سکتے ہیں۔ نہ دن کا پتہ، نہ رات کا، نہ کوئی کھانے کا وقت، نہ کوئی سونے جاگنے کا۔ کبھی رات کو 3 بجے روانگی تو کبھی دوپہر کو 2 بجے آمد۔ لیکن اس نوکری کے مثبت رخ بھی بہت ہیں۔ ملک ملک کی سیر، طرح طرح کی ثقافت دیکھنے کے مواقع، مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے مشہور لوگوں سے ملاقات۔ میں نے بڑے لوگوں سے ملاقات کی، کئی کے ساتھ تصاویر بنوائیں، آٹوگراف لیے، کئی کو اگنور بھی کیا۔ ایک پچھتاوا ہمیشہ رہے گا کہ اسد امانت علی خان کے فلائٹ میں موجود ہوتے ہوئے بھی نہ مل سکا۔ وہ نوجوانی کا زمانہ تھا، کلاسیکی موسیقی سے خاص رغبت نہ تھے۔ خیر اب بہت سنتا ہوں ان کو۔ اس نوکری سے پہلے بہت سیدھی سادی زندگی گزاری، گھر سے اسکول، اسکول سے گھر، گھر سے کالج، کالج سے گھر۔ لیکن اس نوکری میں آ کر صرف دبئی ہی اتنی بار جا چکا ہوں کہ اتنی مرتبہ تو 2 گلیاں چھوڑ کر رہنے والی خالہ کے گھر نہیں جا پاتا۔ 2005 میں پہلی مرتبہ ایک 5 اسٹار ہوٹل میں قیام کرنے کا موقع ملا۔ چابی کے نام پر ایک کارڈ تھما دیا گیا، لفٹ سے مقررہ فلور پر پہنچا اور کمرہ نمبر تلاش کر کے دروازے کے سامنے کھڑا ہوں کہ اب اسے کھولوں کیسے؟ میرے ذہن میں تو روایتی تالا چابی والا کانسیپٹ تھا، راہداری میں بھی سکوت اور اندھیرا، دروازے کا بھی ہیولا ہی نظر آ رہا تھا۔ بندہ نہ بندے کی ذات، 5 منٹ تو کھڑا ہی رہا، کارڈ کو دروازے کے آگے گھمایا، کان لگا کے سنا کہ اندر کوئی ہے تو نہیں۔ اتنے میں ایک سینئر کا ادھر سے گزر ہوا، کہنے لگے، کیا ہوا خاور، کی کام نہیں کر رہی؟ میں نے بھی پر اعتماد لہجے میں جواب دیا، جی سر خراب لگ رہی ہے، آپ ٹرائی کریں۔ تو پھر مجھے پتا چلا کہ کارڈ کہاں لگے تو دروازہ کھلتا ہے، اور پھر وہی کارڈ کمرے کے اندر موجود ہولڈر میں لگے تو لائٹ چلتی ہے، جو کہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں کہ یہ بھی میرے سینئر نے ہی بتایا۔ سفر ہے شرط، مسافر نوازے نہیں، رہنما بھی ملتے ہیں۔ ہوائی نوکری کا آغاز۔ جس طرح شراب اور جوئے کے فوائد کم اور نقصانات زیادہ ہیں، اسی طرح فضائے عملے میں بھرتی ہونے کا معاملہ ہے۔ دور کے ڈھول سہانے ہوتے ہیں، دنیا دیکھیں گے، سیر کریں گے، 5 اسٹار ہوٹلوں میں قیام اور نہ جانے کیا کیا خواب۔ پھر پتا چلا، بلکہ لگ پتا گیا کہ یہ ایک انتہائی عجیب قسم کی نوکری ہے۔ نہ دن کا پتہ، نہ رات کا، نہ کوئی کھانے کا وقت، نہ سونے جاگنے کا۔ دن رات کا کوئی حساب نہیں استاد۔ صبح 6 بجے فلائٹ ہے تو 2 بجے رات اٹھ کر شیو کرو، نہا دھو کر بپے بچے بن کر بیٹھ جاؤ کہ 3 بجے گاڑی لینے آ جائے گی۔ سارا جہان خواب خرگوش میں ہے اور آپ کام پر جا رہے ہیں۔ اس نوکری سے پہلے بہت سیدھی سادی زندگی گزاری، گھر سے اسکول، اسکول سے گھر، گھر سے کالج، کالج سے گھر۔ سچی بات ہے معلوم بھی نہیں تھا کہ اس نوکری میں ہوتا کیا ہے اور اس شعبے میں بھرتی کیسے ہوا جاتا ہے۔ بچپن میں جب جہاز کا سفر کیا تو بس یہی معلوم تھا کہ ایک انکل یا آنٹی آتے ہیں اور کھانا دے کر چلے جاتے ہیں، جیسے کہ ہمارے ہاں زیادہ تر عوام سمجھتی ہے۔ لیکن یہ تو دنیا ہی اور ہے۔ شوق دراصل بڑے بھائی حسنین کا تھا، لیکن انتخاب میرا ہو گیا۔ پھر میں دنیا میں گھومنے لگا، اور وہ کتابوں میں۔ ایک دن کالج سے واپس آیا تو دیکھا بھائی ایک فارم بھر رہا ہے۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ فلائٹ اسٹیورڈ کے لیے اپلائی کیا جا رہا ہے۔ میں نے اچھا چلو گریٹ کہہ کر دوسری طرف رخ کیا ہی تھا کہ بھائی کی آواز آئے، تو نے بی ایس سی کر تو لی ہے، ساتھ ہی اپلائی کر دے۔ میں نے کہا مجھے کون لے گا؟ کہنے لگا
کیا معلوم میرے بجائے تیری نوکری لگ جائے۔ بس یہی وہ گھڑی تھی کہ کوئی فرشتہ اس بات کو لے کر پرسنل ہو گیا اور روشنی کی رفتار سے عرش معلیٰ پہنچ کر کاتب تقدیر سے منظور ہے کا ٹھپا لگوا کر واپس اپنی جگہ آ کر بیٹھ گیا۔ فارم کی قیمت مبلغ 500 روپے سکہ رائج الوقت تھے۔ ابا نے تو کہا کہ 500 ضائع ہو جائے گا، خاور کو پڑھائی پوری کرنے دو۔ میں اس وقت MBA کر رہا تھا اور ویسے بھی کوئی خاص گھومنے کا شوق نہیں رکھتا تھا، مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ اگلے 15 سال میں نے ایسا گھومنا ہے کہ میرے بارے میں یہ مقولہ جائز طور پر استعمال کیا جا سکے گا کہ ہاں بھائی اس نے تو دنیا دیکھی ہے۔ بھائی نے اپنی جیب سے میرا فارم خرید کر بھیج دیا۔ ہم دونوں کو ہی بلا لیا گیا۔ انٹرویو ہوا، بھائی کامیاب نہ ہو سکا اور میری بھرتی ہو گئی۔ کراچی میں 2 مہینے کی ٹریننگ کے بعد پاسنگ آؤٹ کی تقریب تھی۔ والد صاحب خصوصی طور پر ملتان سے تشریف لائے تھے۔ ان کو اور مجھے یکساں طور پر حیرت کے سمندر میں غوطہ لگانا پڑ گیا جب میرا نام تیسری پوزیشن کے لیے پکارا گیا، کیونکہ ابا اور میرا مشترکہ خیال تھا کہ میں کبھی کوئی پوزیشن نصابی یا غیر نصابی لانے کا اہل نہیں ہو سکتا۔ یقیناً یہ غوطہ بعد میں میرے بھائی نے بھی لگایا ہوگا، کیونکہ وہ بھی تو مجھے بچپن سے جانتا ہے۔ اگلے دن ID کارڈ اور ملازمت کا مخصوص نمبر الاٹ ہو گیا۔ گھر آ کر پہلی پرواز کی تیاریاں شروع کر دیں۔ ابا کے ساتھ جا کر زینب مارکیٹ سے لش پش قسم کا ٹرالی بیگ خریدا اور بھرنا شروع کیا۔ آخرکار 2 گھنٹے کی مسلسل محنت کے بعد بیگ منہ تک بھر لیا۔ پھر سوچا ایک فلائٹ ہی تو کرنی ہے، کتنی چیزوں کی ضرورت پڑ جائے گی زیادہ سے زیادہ، لہٰذا 2 پتلونیں، 4 قمیصیں، جاگر، چپل، بوٹ، شلوار قمیص، پشاوری چپل وغیرہ نکال کر ایک پتلون قمیص اور اضافی یونیفارم رکھ کر بستہ بند کر دیا۔ اب انتظار تھا کہ کب کبوتر خط لے کر آئے جس میں منزل کا پتہ درج ہو۔ یہاں خط سے شاعر کی مراد ڈیوٹی لیٹر اور کبوتر سے مراد ڈسپیچر ہے۔ تقریباً 8 بجے بیل بجے۔ دروازہ کھولا تو ایک کالا کبوتر سفید لفافہ آگے بڑھاتے ہوئے بولا کہ خاور صاحب کا لیٹر ہے، ان کو دے دیں۔ بذات خود خاور صاحب نے موصول پا کر لفافہ کھولا تو اندر ڈیوٹی لیٹر کے بجائے اسلام آباد تبادلے کی خبر پائے۔ اس زمانے میں نئی موبائل تک رسائی ملی تھے۔ اپنے پاس بھی نوکیا کا 3330 کا سیٹ مثل اینٹ جیب میں پڑا رہ کر پتلون کا توازن بگاڑے رکھتا تھا، لہٰذا اسے نکال کر دوستوں کو SMS کیا اور یہی جواب پایا کہ سب کو اسلام آباد تبادلے کا لیٹر ہی ملا ہے۔ فوراً سے پہلے منہ ملتان شریف کیا۔ اسلام آباد رپورٹ کرنے کے لیے 7 دن کا وقت تھا، لہٰذا 6 دن ملتان میں گزار کر 7ویں دن اسلام آباد پہنچ کر ڈیوٹی کے لیے حاضر ہو گیا۔ ہر مہینے تمام عملے کو ایک مخصوص لائحہ عمل، جس کو عرف عام میں روسٹر کہا جاتا ہے، دے دیا جاتا ہے۔ اس پر پروازوں کے دن اور تاریخ درج ہونے کے ساتھ ساتھ آرام، چھٹی اور سٹینڈ بائی دنوں کی تفصیلات بھی درج ہوتی ہیں۔ سٹینڈ بائی دنوں سے مراد یہ ہے کہ آپ اس دن وقت کے ایک مخصوص دورانیے میں گھر پر موجود رہیں گے۔ اگر آپ کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ کو پرواز کے لیے بلوا لیا جائے گا، اگر نہیں تو اس مخصوص دورانیے کے بعد باقی کا دن آپ کے چھٹے۔ ہمارے یہاں سمیت تمام دنیا کے فضائی میزبان یہ سٹینڈ بائی دن اس برائلر مرغی کی طرح گزارتے ہیں جو مسلسل کسائی کو اپنے آس پاس کی مرغیاں ذبح کرتے ہوئے دھڑکتے دل کے ساتھ دیکھ رہی ہوتی ہے، مگر پنجرے سے باہر نہیں جا سکتے۔ عجیب بیہودہ دن ہوتا ہے۔ سارا دن بستر پر لوٹیاں مارتے رہو کہ کہیں فلائٹ پر جانا پڑ گیا تو کم از کم آرام تو کیا ہوا ہو۔ ایسے دن کوئی بلاوا نہیں آئے گا، مگر جس دن رسک لے کر آپ کوئی ضروری کام نمٹانے نکل پڑیں، جھٹ سے آپ کو یاد کر لیا جائے گا۔
چونکہ ہم لوگ مہینے کے درمیان میں نوکری شروع کرنے لگے تھے، اس لیے سب کو 15-20 دن اس برائلر مرغے کی طرح نوکری کرنا پڑے۔ مجھے، عدنان اور مرتضیٰ کو اکٹھے ایک پرواز ملے۔ فلائٹ ملٹی سیکٹر تھی، یعنی اسلام آباد سے کوئٹہ، کوئٹہ سے کراچی اور پھر کراچی سے اسلام آباد واپس۔ کسی کو صرف اپ اینڈ ڈاؤن پرواز ملی، یعنی اسلام آباد سے لاہور اور لاہور سے واپس اسلام آباد۔ ہم تینوں نے سنگل سیکٹر فلائٹ والوں کو اپنے سے کم تر جان کر پھپتیاں ہائے کثیر کسیں کہ تم لوگ چھوٹی فلائٹ پر جاؤ، ہم تو بڑی فلائٹس کرتے ہیں بھائی، اور بڑے کرو فر سے گھر کی راہ لی کہ کل نکلیں گے مزے سے کوئٹہ اور کراچی۔ لیکن اس پہلی پرواز پر جو درگت بنی وہ اگلی قسط میں ملاحظہ فرمائیے گا۔ پہلی پرواز کی روداد۔ پرواز کی روانگی کے وقت سے 3 گھنٹے پہلے کا پک اپ لازمی ہوتا ہے، یعنی اگر پرواز کی روانگی کا وقت صبح 8 بجے ہے تو عملے کی گاڑی آپ کو لینے کے لیے 5 بجے آپ کے گھر کے باہر موجود ہوگی۔ چنانچہ آپ کو 4 گھنٹے پہلے اٹھنا ہے۔ اگر آپ سو رہے ہیں، اگر رات کو پرواز کی روانگی 2 بجے ہے تو 11 بجے پک اپ وین موجود ہوگی۔ اب ان اوقات میں آپ نے سونا ہے، جاگتے رہنا ہے، کھانا پکانا ہے یا برتن دھونے ہیں، یہ آپ کی مرضی۔ پرواز پر آپ نے تر و تازہ پہنچنا ہے، کیونکہ اگر آپ سوکھے اور باسی پہنچے تو نہ آپ یہ نوکری صحیح طور سے انجام دے پائیں گے اور اپنے ساتھ ساتھ مسافروں کی زندگی بھی داؤ پر لگانے کے ذمہ دار ہوں گے۔ جی ہاں، عملے کی جہاز پر موجودگی کی سب سے پہلی وجہ اور ذمہ داری مسافروں کی حفاظت اور ہنگامی حالات میں جان بچانا ہے۔ یہ جو دوران پرواز ولیمہ چل رہا ہوتا ہے، یہ ثانوی چیز ہے، مگر ہمارے یہاں اس کو ترجیحات اول میں شمار کیا جاتا ہے۔ 36,000 فٹ کی بلندی پر خدا کے بعد فضائی میزبان ہی آپ کا واحد سہارا ہوتا ہے۔ انٹرویو میں پوچھا گیا تھا کہ کیا آپ سوشل ہیں؟ لوگوں سے میل ملاقات کرتے ہیں؟ جواب دیا، جی ہاں، کیوں نہیں؟ سوچا لوگوں سے کیا مسئلہ، مل لیں گے بھائی۔ لیکن یار، سینکڑوں افراد سے ملنے کی بات تو نہیں ہوئی تھی، وہ بھی درجہ ہائے اقسام کے۔ ایسے لوگوں سے پالا پڑتا ہے کہ دل چاہتا ہے آدمی جہاز سے چھلانگ لگا دے۔ پاکستان میں آپ کو ڈاکٹر، انجینئر اور بینکر تو بہت ملیں گے، لیکن فضائی میزبان بہت کم۔ دنیا میں بھی یہ تناسب بہت کم ہے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق لاکھوں لوگوں میں سے ایک فضائی میزبان ہوتا ہے۔ پہلی پرواز کی روانگی کا وقت صبح 9 بجے تھا۔ میں 5 بجے اٹھا۔ ویسے تو جس صبح پرواز ہو اس رات نیند ایسے غائب ہوتی ہے جیسے مہینے کی 10 تاریخ کو میڈیوکر آدمی کے بینک اکاؤنٹ سے تنخواہ۔ 6 بجے گاڑی آ گئی اور ہوائی اڈے پہنچ گئے۔ مرتضیٰ اور عدنان سے بھی ملاقات ہوئی۔ ہم تینوں ہی ڈرے ہوئے تھے کیونکہ ہمیں ٹریننگ میں بتایا گیا تھا کہ پہلی 2 پروازیں آبزرویٹری فلائٹس کہلاتی ہیں، یعنی ان پر کام نہیں کرنا ہوتا، بس یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کام کیسے ہوتا ہے۔ لیکن تیسری دنیا میں کام کرتی تمام کمپنیوں کی طرح ہمیں یہاں یہ بتایا گیا کہ بیٹا، عملے کی کمی کی وجہ سے آپ کو ہی کام کرنا پڑے گا۔ ہم تینوں کو جہاز کے ایک ہی حصے میں تعینات کر دیا گیا، جو کہ جہاز کا سب سے پچھلا ہونے کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا حصہ بھی تھا، یعنی کہ سر منڈاتے ہی اولے پڑے، اور وہ بھی ایک من کے۔ جہاز پر پہنچ کر ہنگامی حالات میں استعمال ہونے والے تمام آلات کا جائزہ لینا پہلا اور بہت ضروری کام ہوتا ہے۔ اس کے بعد دیگوں کا انتظام سنبھالنا ہوتا ہے۔ معاف کیجیے، یہ میرے دل کی آواز زیب کرتاس ہو گئی۔ میرا کہنے کا مقصد تھا کہ کیٹرنگ کا چارج لینا پڑتا ہے کہ آنے والے معزز مہمانوں کے طعام کا بندوبست کیا جا سکے۔ جہاز اڑا، کوئٹہ کی جانب رخ کر کے سیدھا ہوا۔ ہم نے بھی کمر کسی اور لگے دکان سجانے۔
سروس ٹرالیاں تیار کیں. جان تو پہلے ہی ہتھیلی پر تھی، لہٰذا نکل پڑے راہ پر خطر پر. یہ 2 طرفہ راہداری والا ایئر بس کمپنی کا بڑا جہاز تھا. پوری کوشش تھی کہ 1 گھنٹہ 20 منٹ کی اس پرواز پر 115 مسافروں کو کھانے کی ٹرے اور مشروبات دے کر وہ ٹرے واپس لے لی جائے اور پھر اچھی طرح ٹرالیوں کو دوبارہ اپنی جگہ لا کر کچھ کھا لیا جائے. مگر ایسا شاید فلموں میں ہی ممکن ہوتا ہو. جہاز نے کوئٹہ کے لیے اترنا شروع کر دیا اور ہم خیر سے ابھی گرم مشروبات دینا شروع کرنے لگے تھے. ہمیں رہ رہ کر وہ دوست یاد آ رہے تھے جن کا ہم نے سنگل سیکٹر فلائٹ ملنے پر مذاق اڑایا تھا. اب دل کر رہا تھا کہ ہمیں بھی کوئی سنگل سیکٹر فلائٹ مل جاتے، کیونکہ ابھی تو کراچی اور پھر اسلام آباد واپس بھی جانا تھا. بس پھر جہاز کے درمیانی حصے میں کام کرنے والے سینئر عملے نے ہماری قسمہ پرسی پر رحم کھایا. خدا کی مدد آ پہنچی. بزنس کلاس سے 2 خواتین بجلی کی سی تیزی سے آئیں اور سارا کام لینڈنگ سے پہلے نمٹا کر چلے گئیں. کوئٹہ اترے. موسم خراب تھا، لہٰذا جہاز کی لینڈنگ مشہور فلم دیوداس کے گانے ڈولارے کی طرز کو مد نظر رکھتے ہوئے ممکن ہو سکے تھے. خیر ہم نے دوسری جنگ عظیم کے کسی سخت جان فوجی کی طرح ہمت جمع کر کے پھر سے مورچہ تیار کرنا شروع کر دیا، کیونکہ اب جنگ کا دوسرا حصہ شروع ہونے والا تھا اور اس مرتبہ ہتھیار کے طور پر ہمارے پاس دوپہر کا کھانا تھا. لیکن پرواز کا وقت پہلے سے بھی کم، چنانچہ اس سیکٹر پر بھی بیرونی امداد کے سہارے کام چلانا پڑا. ایک مسافر نے مجھ سے کافی کا مطالبہ کیا، جو کہ میں پرواز کے آخر تک اس کو نہ پہنچا سکا، کیونکہ مجھے اس کو کافی دینا اس وقت یاد آیا جب وہ کافی نہ ملنے پر تنزیہ میرا شکریہ ادا کر رہا تھا. میں نے یاد نہ رہنے پر ان سے معذرت کی، کیونکہ جہاز کی لینڈنگ کا اعلان ہو چکا تھا. اپنے دفاع میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پہلی پرواز پر کافی لوگوں نے کافی کے علاوہ مجھ سے کافی کچھ مانگ رکھا تھا. اب 1 گھنٹے کے اندر سب کی شکم پوری جوئے شیر لانے، بلکہ جوئے بہت زیادہ سارا شیر لانے کے مترادف ہے. بس اے لوگو، اپنے فضائی میزبانوں کی قدر کرو، ان کو حقیر نہ جانو. کراچی سے اسلام آباد کی پرواز تقریباً 2 گھنٹے کی تھے، جس میں کچھ سمجھ آئی کہ استاد یہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. حالت کافی پتلی ہو گئی. تھوڑا بہت کھایا اور اسلام آباد اترے. دیسی مسافروں کی خواہشات. نقصان کوئی خاص نہیں اس نوکری کا، بس زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ بال جلدی سفید ہو جائیں گے. جسم عمر سے کچھ 8-10 سال آگے چلا جائے گا. بھوک یا تو زیادہ لگنے لگ جائے گی یا مر جائے گی. نیند کا تو حساب ایسا ہوگا کہ چمگادڑ بھی شرما جائے. ذرا سا نزلہ یا زکام ہو جائے تو آپ نوکری پر نہیں جا سکتے، کیونکہ اس وجہ سے کان کے پردوں کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی پھٹ سکتا ہے. لیکن آپ نے گھبرانا نہیں ہے. اگر آپ اپنا بہت اچھے سے خیال رکھیں، جس کی کوئی امید نہیں، تو ان سب چیزوں سے پھر بھی نہیں بچا جا سکتا. ہاں، کم عرصہ یہ نوکری کریں گے تو کم نقصان ہوگا. اس نوکری کے مثبت رخ بھی بہت ہیں. ملک ملک کی سیر، طرح طرح کی ثقافت دیکھنے کے مواقع، مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے مشہور لوگوں سے ملاقات. میں نے بڑے لوگوں سے ملاقات کی، کئی کے ساتھ تصاویر بنوائیں، آٹوگراف لیے. ہندوستان کے عظیم فنکار نصیر الدین شاہ سے ملاقات کرنا کسی اعزاز سے کم نہیں تھا. ان کے علاوہ اوم پوری اور گلشن گروور سے بھی لندن میں ملاقات رہی. ابھی اس فہرست میں وزرائے اعظم اور بہت سی سیاسی شخصیات بھی شامل ہیں. دیسی مسافر سب نہیں، صرف 98.9%. بھلے بس کا ٹکٹ لیں یا جہاز کا، وہ اپنی نشست پر کمپنی کا بہنوئی بن کر بیٹھتے ہیں اور اس نشست سے
برخاستگی تک وہ پی ٹی وی کے پرانے ڈرامے خواجہ اینڈ سنس کے داماد لڈن میاں کا کردار بطریق احسن نبھاتے ہیں۔ ہمسایہ ممالک کے نابغہ روزگار عملے سے ملاقات اور بات چیت ہوتی رہتی ہے۔ ان سے بھی یہی پتہ چلا کہ دیسی مسافر ہر جگہ ایک ہی طرح کے پائے جاتے ہیں۔ چھوٹے بچوں کو کھانے کی میز پر سلاد دینا، بھرے جہاز میں بچے کا پیمپر نشست کے اوپر ہی بدلنے کی کوشش کرنا، دوران پرواز اپنے بچوں کو میسی اور رونالڈو سمجھ کر جہاز کے اندر فٹ بال کھیلنے کی ترغیب دینا، یہ سب باتیں ان کے اور ہمارے مسافروں میں مشترک پائی گئیں۔ میں سوچ رہا تھا کہ وزیر تعلیم سے بات کرتا ہوں کہ نصاب سے یہ غیر ضروری مضامین نکلوا دیں، جیسے کہ طالب علموں کو یہ پڑھانا کہ جہاز کے عملے کے پاس ہر وہ چیز موجود ہوگی جس کی آپ خواہش کریں گے۔ ایسا جنت میں ممکن ہوگا، جہاز میں نہیں۔ یہ پتہ نہیں ٹکٹ پر لکھا ہوتا ہے یا کوئی یہودی سازش ہے کہ زیادہ تر مسافر سمجھتے ہیں کہ جہاز کے پچھلے حصے میں اشرف کریانہ سٹور، بھینسوں کا بھانا، پھلوں کے باغات اور کیفے موجود ہوتا ہے، جہاں آپ کبھی بھی گپ شپ لگانے آ سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ ترقی یافتہ ممالک کی فضائی کمپنیوں کی بات نہیں ہو رہی۔ ان میں سے کافی تو اب پرواز میں الگ اپارٹمنٹ بھی فروخت کے لیے پیش کرتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں کہ اسلام آباد سے لاہور کی پرواز ہے، اس پر چائے کے لیے تازہ دودھ ایسے مانگا جاتا ہے جیسے عملے نے ہنگامی حالات میں نکلنے والے دروازے کے ساتھ موجود ہینڈل میں رسی ڈال کے بھینس باندھی ہوئی ہے، اور آپ کے کہنے پر عملہ آستینے چڑھائے بھینس کے ساتھ راز و نیاز میں مصروف عمل ہے کہ حضور چائے میں تازہ دودھ پسند فرماتے ہیں۔ دنیا کی بہت سی کمرشل فضائی کمپنیاں 2-4 گھنٹے کی پروازوں میں تو پانی بھی پوچھنا گوارا نہیں کرتی۔ اگر 3-4 گھنٹے کی پرواز ہے تو پانی، چائے یا مونگ پھلی کا پیکٹ پکڑا کر مسافر کے آباء و اجداد پر احسان عظیم کیا جاتا ہے۔ کم بجٹ فضائی کمپنیوں کی پرواز میں تو یہ چیزیں خرید کر کھانی پینی پڑتی ہیں، لیکن ہمارے یہاں خیر چھوڑیں۔ اچھا چلے نہ چھوڑیں، 30 منٹ کی بھی پرواز ہو تو سنیکس کی پیشکش لازمی کی جاتی ہے، اور جب 8-10 لوگوں کو وہ کھلانے بھی ہوں تو اس وقت شدید دل کرتا ہے کہ جس طرح آپ نے یہ لفظ پڑھا ہے اسی طرح یہ سانپ ہی بن جائے اور سب کو کھا جائے۔ چشمے تصور میں کافی مرتبہ سانپ اور میں نے ایک دوسرے کو آنکھ مار کے اس بات پر چائے کا جام فضا میں بلند کر کے مسرت کا گھونٹ بھی بھرا ہے، اور پھر سانپ نے مجھے یہ بھی کہا ہے کہ سر جی اور کوئی ساڑھے لائک۔ ایک مرتبہ کراچی سے لاہور کی پرواز تھی، دوپہر کا وقت تھا، چنانچہ ولیمہ کا خاطر خواہ انتظام تھا۔ ایک بار آتی، میرا مطلب ہے مسافر، آ کر پچھلی نشستوں میں سے ایک پر تشریف فرما ہو کر کہنے لگے، کھانا تو دیں گے نا؟ دل کے پرنٹر میں یہ بات سن کر فوراً ان کے اہل و عیال کے بارے میں کچھ غیر اخلاقی طباعت و اشاعت شروع ہو گئے، لیکن اس کی ترسیل کا کام جاری ہونے سے پہلے کمال مہارت سے مصنوعی مسکراہٹ سجا کر جواب دیا کہ کیوں نہیں جناب، ٹیک آف ہوتے ہی، چونکہ وہ پچھلی نشستوں پر براجمان تھے جو کہ گیلی کہلاتی ہے جہاں پر عملہ کام کرتا ہے، اس کے قریب تھے، تو ان کی باری پہلے آ گئی۔ سجی سجائی ٹرے ان کے سامنے رکھی تو کہنے لگے، اس سے میرا کیا بنے گا، اتنا مہنگا ٹکٹ لیا اور اتنا سا کھانا۔ دل کا پرنٹر پھر چالو ہو گیا، لیکن میں نے پرنٹر پر پتھر رکھ کر اس کا پلگ نکال دیا، جواب دیا، بسم اللہ کریں اور بھی آ جائے گا۔ مشروب میں جب انہوں نے ڈائٹ 7 اپ مانگی تو میرے ساتھی کی ہنسی نکل گئی، جس کو کور کرنے کے لیے مجھے ان کو 2 گلاس ڈرنک دینا پڑے۔ یہ صاحب انہی لوگوں میں سے تھے جو ڈبل چیز برگر کے ساتھ ڈائٹ کوک آرڈر کرتے ہیں۔
خیر، اضافی کھانا کھانے کے بعد وہ اپنی اصل حالت میں آ چکے تھے۔ ٹائی کسی جھوٹے کیس میں سزائے موت پانے والے غریب شخص کی ناش کی مانند چاہ کے گریباں سے جھول رہی تھے۔ براعظم ایشیا کو شرم دلاتی توند اعظم پر موجود قمیص کے درمیانی بٹن پر مجھے اسپارٹنس کے کسی جنگجو کا گما ہوا، جس نے جان پر کھیل کر قمیص کا جوڑ سنبھالا ہوا تھا۔ میری گناہگار آنکھوں نے انہیں مرنڈا کی آدھی بوتل آخری قطرے تک خالی کرتے دیکھا، اور پھر ایک اختتامی ڈکار مثل راکٹ ان کا میدا چیرتی، گلے کی نالیاں ٹاپتی، ان کا منہ پیچھے چھوڑتی ہوئی جہاز کے کیبن میں گم ہو گئے۔ لیکن کوئی بات نہیں، سینئر کہتے ہیں کسٹمر از آلویز رائٹ۔ کراچی قریب آ رہا تھا۔ مسافروں کی پیٹیاں بندھوا کر میں اپنی نشست پر آ بیٹھا۔ ابھی واپسی کی پرواز پر یہ ساری مشق دوبارہ کرنی تھی۔ یہ سوچ کر میں نے دل کا پرنٹر بھی پھر آن کر لیا۔